بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ رَاءٍ مُفَخَّمٌ عَنْ حَفْصٍ لِلرِّوَایَةِ إِلَّا الْمَكْسُورَةَ أَوِ الْمُمَالَةَ وَهِيَ عَنْهُ مَجْرَاهَا فَقَطْ أَوِ السَّاكِنَةَ بِالسُّكُونِ الْأَصْلِيِّ أَوِ الْعَارِضِيِّ قَبْلَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ أَوْ حَرْفٌ مَكْسُورٌ بِكَسْرَةٍ أَصْلِيَّةٍ مَوْصُولَةٍ غیر موصولۃ بالمستعلیۃ بعدها او ساکن قبلہ الکسرۃ وفی کل فرق فریقان فی الاولویۃ کما فی القطر ومصر وکیسر فی الوقف والمشددۃ تابعۃ للحرکۃ لمحافظۃ الادغام کالمرامۃ للحرکۃ۔ جی، اور ہر را پر ہوگی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روایت کی وجہ سے، مگر رائے مکسورہ یا ممالہ باریک ہوگی، اور وہ یعنی رائے ممالہ عنہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجرحہ ہے صرف، یا وہ را ساکین ہو جس کا سکون نسلی ہو یا عارضی ہو، اور اس کے ماقبل یائے ساکینہ ہو، یا حرف مکسور ہو، یا اس رائے ساکینہ کے ماقبل حرف مکسور ہو جس کا کسرہ اصلی ہو، موصولتن اور اسی کلمے میں ہو جس کلمے میں را ہے، غیر موصولۃ بالمستعلیۃ بعدہا، اسی کلمے میں اس رائے ساکنہ بعد الکسر کے بعد اسی کلمے میں کوئی حرف مستعلیہ میں سے نہ ہو، یا یہ کہ وہ را ساکین ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو، کسرہ ہو، تو یہ سب را کیا ہوگی، باریک ہوگی۔ وفی کل فرقن، کلو یہاں پر جو ہے یہ اعراب حکائی ہے کہ کل فرقن قرآن میں اسی طریقے سے آیا ہے لام کے ضمہ کے ساتھ، اور کل فرقن میں دو فریق ہیں اولویت کے سلسلے میں کہ اولا کیا ہے، باریک پڑھنا اولا ہے یا پر پڑھنا اولا ہے، کما فی القطر جیسا کہ قطر میں، مصر میں، یسر میں، حالت وقف میں، اور رائے مشددہ یہ حرکت کے تابع ہے لمحافظت الادغامی، ادغام کی محافظت کی وجہ سے، کالمرامۃ للحرکۃ جیسا کہ رائے مرامہ یہ حرکت کے کیا ہوتی ہے، تابع ہوتی ہے۔ جی، صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں سے ان حروف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے دو حرف بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ ایسے حروف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، تین ہیں، الف، اللہ کا لام اور را، ان تینوں میں سے دو کا ذکر، الف اور لام کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب یہاں سے آخری تیسرے حرف یعنی رائے کا جو ہے حکم بیان کر رہے ہیں، را کے قواعد بیان کر رہے ہیں کہ ہر را پر ہوگی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روایت کی وجہ سے سوائے مکسورہ یا ممالہ کے۔ جی، آپ نے دیکھا ہے کہ صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا، خلاصۃ البیان فی تجوید القرآنی۔ تو اب یہ را کا مسئلہ جو ہے دیکھ کر، عبارت دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے عبارت کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے، اور کتنے بہترین انداز میں صاحب کتاب نے را کے قواعد کو بیان کیا ہے کہ یہاں کہہ دیا کہ ہر را پر ہوگی، یعنی اجمالاً را کے تفخیم والی صورت بیان کر دی۔ اب جو ترقیق والی صورت تھی الا المقصورۃ او الممالۃ سے بیان کر رہے ہیں
تو گویا کہ ہر را میں تفخیم ہے لیکن مکسورہ یا ممالہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ کہ اب اس کے مفہوم مخالف سے یہ نکلے گا کہ مکسورہ ممالہ کے علاوہ جتنی بھی را ہے وہ کیا ہوگی؟ پور ہوگی، یعنی مضمومہ بولو، مفتوحہ بولو۔ یہ تو گویا کہ مختصر انداز میں صاحب کتاب نے ایک حالت کو بیان کیا اور دوسری حالت کو اس کے مفہوم مخالف پر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا کہ یہ سب را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس کے علاوہ جتنی بھی را ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ را جو ہے، اگر آپ کو پوچھا جائے کہ را میں تفخیم اصل ہے یا ترقیق اصل ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ را میں جو ہے تفخیم کیا ہے؟ اصل ہے، اور ترقیق کیا ہے؟ عارضی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ را جو ہے اکثر احوال میں کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے۔ بہت کم حالتیں ہوتی ہے جس میں را کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ را صرف کسرے یا ماقبل کسرہ یا اس کے ماقبل ساکن کے ماقبل کسرہ، ساکن ساکن ماقبل کسرہ تو باریک، اور را جو ہے پر کتنی حالت میں ہوتی ہے کہ را ساکن کے را مفتوح ہو تو بھی پر، را مضموم ہو تو بھی پر، را ساکن کے ماقبل مضموم ہو تو بھی پر، مفتوح ہو تو بھی پر، اور را ساکن ہو اس کا ماقبل ساکن ہو اس کا ماقبل مفتوح مضموم ہو تو پر۔ جی، تو را اکثر حالات میں کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے۔ تو باریک ہونے والی صورتیں آپ کے سامنے آ جائے گی تو مفہوم مخالف سے تفخیم والی صورتیں آپ خود بخود کیا کریں گے؟ سمجھ لیں گے۔ جی، تو ہر را جو ہے پر ہوتی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہاں پر عن الحفص فرمایا، وَكُلُّ رَاءٍ مُفَخَّمٌ عن حفص فرمایا، اس مسئلے کے اختلاف کی طرف کہ بعض مرتبہ را کیا ہوتی ہے کہ باریک بھی ہو جاتی ہے، کہ جیسے مثلاً وہ را جو مضمومہ ہو تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے، لیکن امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کیا ہو جاتی ہے؟ باریک ہو جاتی ہے، جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ جی، تو ہر را پر ہوگی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روایت کی وجہ سے۔ جی، تو صاحب کتاب نے ان طویل ابحاث کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ جی، تو کل رائن مفخم کہہ کر را مفخمہ کے جملہ احوال کو بیان فرما دیا، اس کے بعد ترقیق والی صورتوں کو بالترتیب بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے عن الحفص فرمایا کہ را جو ہے مفخمہ قراء کے مابین مختلف بھی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ را امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مضمومہ کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے، جبکہ ماقبل کسرہ ہو۔ بہرحال تو را کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ تین۔ ایک ہوتی ہے را متحرک، ایک ہوتی ہے را ساکن ما قبل متحرک، اور تیسری حالت ہوتی ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ تو وہ کل رائن مفخم الا المکسورۃ تک جو ہے را متحرکہ کا بیان ہے کہ را متحرکہ مکسور ہے تو باریک ہوگی، جیسے رجالن ہے، رزقن ہے، الغارمین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر جو ہے اس کے مفہوم مخالف سے کیا نکلا کہ را اگر مفتوحہ ہے یا مضمومہ ہے تو وہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ رائے مفتوحہ پر ہوگی، جیسے رب کا بولیے، اسی طریقے سے فراشہ کی را ہے، رطبن کی را ہے، لا ریب فیہ کی را ہے، اور لتفجرہ کی را ہے، جو ہے برسولہم کی را ہے، ورزقکم کی را، یہ سب را کیا ہوگی؟ پر، اس لیے کہ فتحہ ہے۔ اور را اگر مضموم ہو، جس را پر ضمہ ہو تو وہ بھی کیا ہوگی؟ پر ہوگی، جیسے ردو ہے، اور اسی طریقے سے رؤوسیم ہے، رسولن ہے، بشرن ہے، اور اسی طریقے سے کبرن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اس لیے کہ را پر کیا آیا ہے؟ ضمہ آیا ہے۔ جی، اب اس کے بعد را مکسورہ کے باریک ہونے کی علت کیا ہے کہ کسرے کی آواز میں انخفاض ہوتا ہے، لہذا کسرے کی صورت میں را کیا ہونا چاہیے؟ باریک ہونا چاہیے۔ اچھا، آگے کیا فرمایا؟ اول ممالتہ، یعنی وہ را جس کے اندر امالہ کیا جائے،
تو وہ را کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رائے ممالہ بھی اس میں کسرہ غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ امالہ کس کو بولیں گے؟ امالہ یمیلو امالتن کے معنی آتے ہیں مائل کرنا، اور امالہ کس کو کہیں گے؟ کہ فتحہ کو کسرہ کی طرف جو ہے کیا کرنا؟ مائل کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے الف کو یا کی طرف کیا کرنا؟ مائل کرنا۔ اب اس مائل کرنے میں اگر جو ہے فتحہ اور الف اگر غالب ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ امالہ صغرا، جس کو دوسرا جو ہے تقلیل بھی کہتے ہیں، اس کو امالہ صغرا کہتے ہیں۔ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن میں کہیں پر بھی امالہ صغرا نہیں ہے۔ اور اگر کسرہ اور یا جو ہے کس پر؟ الف پر اور فتحہ پر غالب ہے تو اس کو امالہ کبریٰ کہیں گے۔ اور یہ امالہ کبریٰ بھی جو ہے صرف پورے قرآن میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ مجرے ہا میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے رائے ممالہ نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ جو امالہ ہے امالہ کبریٰ، جس کے اندر کسرہ اور یا کیا ہے؟ غالب ہے، تو للاکثری حکم الکل کا اعتبار کرتے ہوئے کسرے کی رعایت میں امالہ کبریٰ کی جو ہے را کو کیا کیا جاتا ہے؟ باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ لہذا مجرے ہا کی را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، کسرے کے غالب ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ او الساکنۃ بالسکون الاصلی او العارضی، کہ را یا را ساکن ہو، خواہ اس کا سکون اصلی ہو یا عارضی ہو۔ را کے سکون سے کوئی مطلب نہیں ہے، را کا سکون اصلی ہوگا تو بھی، اور را کا سکون کیا ہوگا؟ عارضی ہوگا تو بھی۔ تو را کے سکون سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق کس سے ہے؟ ما قبل سے۔ جی، کہ را جو ہے او الساکنۃ بالسکون الاصلی او العارضی، کہ را کا سکون چاہے اصلی ہو یا عارضی ہو۔ جی، اور اس کے ماقبل کیا ہو؟ یائے ساکنہ ہو، تو ہر حالت میں وہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ جیسے خیر، تو خیر کی را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس لیے کہ را ساکن ماقبل یا ساکن آ گئی۔ خبیرون کی را بھی کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس لیے کہ را ساکن ماقبل یا ساکن آ گئی۔ اب چاہے اس یا ساکن کے ماقبل فتحہ ہو تو بھی اور کسرہ ہو تو بھی، اور ماقبل ضمہ کی مثال قرآن میں نہیں ہے، یعنی کیسی؟ کہ را بھی ساکن ہو، ماقبل یا ساکن ہو اور ماقبل ضمہ ہو، ایسی مثال قرآن میں، ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا را ساکن کے ماقبل یا ساکنہ آ گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ را ساکنہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، چاہے پھر اس کے ماقبل کسرہ ہو یا فتحہ ہو۔ جیسے خیر کے ماقبل فتحہ ہے، اور خبیر اور جو ہے قدیر وغیرہ را ساکن ماقبل یا ساکن ماقبل کسرہ ہے، لہذا را باریک ہوگی۔ یعنی را ساکن کے ماقبل یا ساکنہ آ گئی، بات ختم ہو گئی، اب اس کے ماقبل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو یہاں سے جو ہے صاحب کتاب نے فرمایا کہ او الساکنۃ بالسکون الاصلی او العارضی۔ جی، تو او الساکنۃ، تو یہاں سے را ساکنہ کا بیان ہے، خواہ اس کا سکون اصلی ہو، جیسے ونحر، تو را کیا سکون اصلی ہے، وذکر یہ بھی کیا ہے؟ اصلی ہے، اور یا عارضی ہو، جیسے الکوثر، کہ را پر کسرہ جو ہے سکون اصلی نہیں ہے بلکہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی۔ خبیر ہے، ذکر ہے، اس طریقے سے۔ اب یہ جو را ہے، یا تو اس کا ماقبل کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ اگر ماقبل متحرک ہے تو جب دیکھا جائے گا کہ فتحہ یا ضمہ ہے تو پر کسرہ ہے تو باریک ہے، اور اگر اس کا ماقبل بھی ساکن ہے، یعنی را ساکن کے ماقبل بھی ساکن اور ماقبل کیا ہے؟ متحرک ہے، تو فتحہ ضمہ کی صورت میں پر اور کسرہ کی صورت میں باریک۔ جی، اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ او حرف مکسور، یعنی یہ تقدیر عبارت میں ہوگی کہ اب الساکنۃ بالسکون الاصلی او العارضی قبلها حرف مکسور بکسرۃ اصلیۃ، یعنی یہ عبارت دونوں قسم کی را کے لیے، خواہ اس کا سکون اصلی ہو یا عارضی ہو۔ تو را ساکن کے ماقبل اگر کسرہ ہے تو وہ باریک ہوگی،
جیسے فرعون، فردوس، مقتدر، قاہر۔ را ساکنہ اصلیہ سے قبل کسرہ ہو یہ را مرقق ہوگی، جیسے فرعون، مریتن۔ اب اس کے مفہوم مخالف سے یہ سمجھ میں آیا کہ را ساکن کے ما قبل اگر فتحہ ہے اور اگر ضمہ ہے تو کیا ہوگی؟ پر ہوگی، جیسے برقن، اسی طریقے سے یرجعون وغیرہ وغیرہ۔ تو را ساکن کے ما قبل جب کیا ہو؟ ضمہ ہو، یا را ساکن کے ما قبل کیا ہو؟ فتحہ ہو، تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ ما قبل فتحہ ہو، جیسے آپ کے سامنے مثال دی یرجعون وغیرہ، مریم وغیرہ۔ یا را ساکن کے ما قبل کیا ہو؟ ضمہ ہو، جیسے الفرقان، کرسیہ، اسی طریقے سے سأرہقہ وغیرہ وغیرہ۔ جی، تو یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ لیکن اس را کی ترقیق کے لیے 3 شرطیں، یعنی رائے ساکنہ ما قبل اگر کسرہ ہو تو اس کے باریک ہونے کی کتنی شرطیں بھائی؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ما قبل کسرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے، جیسے فرعون ہے، مریتن ہے، اور جو ہے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، اس لیے کہ رائے ساکنہ کہ ما قبل کسرہ کیسا ہے؟ اصلی ہے۔ اب اس کے مفہوم مخالف سے کیا نکلا کہ رائے ساکنہ کے ما قبل اگر کسرہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے تو اس صورت میں را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، جیسے ارجعی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ تو ہے لیکن کیسا ہے؟ عارضی ہے۔ اور ارجعو میں را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ عارضی ہے، لہذا را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ کسرہ کی صورت میں را کے باریک پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ انخفاض صوت پایا جاتا ہے، لہذا را باریک ہوگی۔ تو اب چاہے کسرہ اصلی ہو یا عارضی ہو، قطع نظر اس سے جو ہے ہر صورت میں را کیا ہو جانا چاہیے؟ باریک ہو جانا چاہیے۔ تقاضا تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا دیکھو، را کے اندر تفخیم کیا ہے؟ اصل ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کی اصلی حالت سے ہٹانے کے لیے جو ہے سبب کیسا ہونا چاہیے؟ قوی ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو کسرہ ہے یہ عارضی ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ ضعیف سبب ہو گیا ہے، تو لہذا جو ہے کسرہ عارضی ہے، اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ را کو اس کی اصلی حالت یعنی تفخیم سے ہٹا نہیں سکتا، اس وجہ سے را کیا ہوگی بھائی؟ پر ہی ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ تو ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ موصولتین یعنی را ساکن ما قبل مکسور کے باریک ہونے کی دوسری شرط یہ کہ کسرہ متصلہ ہونا چاہیے، یعنی اسی کلمے میں کسرہ ہونا چاہیے جس کلمے میں رائے ساکنہ ہے، جیسے شرعتن ہے، مرفقہ ہے وغیرہ۔ اور اگر جو ہے را ساکنہ الگ کلمے میں ہے اور کسرہ الگ کلمے میں، تو اس صورت میں یہ را باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ جیسے رب ارجعون ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ تو ہے لیکن وہ الگ کلمے میں ہے، رب ارحمہما میں را ساکن سے پہلے کسرہ تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ الگ کلمے میں، لہذا را باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ غیر موصولۃ یا غیر موصولۃ بالمستعلیۃ بعدہا، کہ اسی کلمے میں مستعلیہ حرف میں سے کوئی حرف نہ ہو، یعنی جس کلمے میں رائے ساکنہ جو ہے بعد الکسر ہو اور اسی کلمے میں اگر مستعلیہ حرف آ گیا تو یہ را باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ ہاں، اگر رائے ساکنہ بعد الکسر ہے اور حرف مستعلیہ اس کے بعد ہے لیکن وہ دوسرے کلمے میں ہے تو پھر را باریک ہی ہوگی، پر نہیں ہوگی۔ جیسے انذر قومک، کہ انذر قومک میں را ساکنہ ہے اور اس کے ما قبل کسرہ ہے اور اس کے ما بعد حرف مستعلیہ قاف آیا لیکن وہ الگ کلمے میں ہے، لہذا را باریک ہی ہوگی، پر نہیں ہوگی۔ اور ولا تسعر خدک، یہاں پر بھی را ساکنہ
ما قبل کسرہ ہے اور اگر خدک حروف مستعلیہ میں سے ہے بھی تو وہ دوسرے کلمے میں ہے، جبکہ را کے پر ہونے کے لیے حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے جس کلمے میں رائے ساکنہ بعد الکسر ہے، جیسے ارصاد کہ رائے ساکنہ ما قبل کسرہ ہے لیکن ما بعد اسی کلمے میں صاد آیا، ارصاد میں، مرصاد میں بھی، قرطاس میں طا آ رہا ہے، فرقتن میں کیا آ رہا ہے، قاف آ رہا ہے، لہذا پورے قرآن میں اس کی یہی کیا ہے مثالیں ہیں، یعنی کون؟ ارصاد، مرصاد، لب المرصاد، یعنی مرصاد لب المرصاد ایک ہی ہے، اور قرطاس اور فرقتن، تو یہ سب را کیا ہوگی؟ پور ہوگی، اس لیے کہ اس کے اسی کلمے میں مستعلیہ حرف میں سے کوئی حرف واقع ہو رہا ہے۔ جی، تو ان کلمات اربعہ میں تفخیم جو ہے حروف مستعلیہ کی مجاورت کی بنا پر ہے کہ بھئی را کے اندر کیا ہوگا کہ اگر باریک کریں گے اور پھر جو ہے ان حروف مستعلیہ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تصاعد ہوگا، آواز کو پر کرنا پڑے گا، تو اگر را ساکن کو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے باریک پڑے اس کی آواز نیچے رہے گی، اور اس کے فوراً بعد دوسرے حرف کو خوب پر پڑھنے کے لیے آواز کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ پر کرنا پڑے گا، تو انخفاض صوت کے بعد فوراً آواز کو اوپر لے جانا اور اس کو پر کرنا یہ ثقالت کا باعث ہے ادائیگی کے اعتبار سے، اس وجہ سے را کو مستعلیہ کے تابع کر کے اس کو بھی مفخم کر دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، تو گویا کہ را ساکنہ بعد الکسر کے باریک ہونے کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3 شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ را ساکنہ کے ما قبل کسرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اصلی ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسرہ عارضی ہوگا تو را ساکنہ بعد الکسر جو ہے باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی، جیسے ارجعی وغیرہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ را ساکنہ کے ما قبل کسرہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے جس کلمے میں را ہے، تو را باریک ہوگی۔ اگر را ساکنہ کے جو ہے ما قبل جو کسرہ ہے وہ الگ کلمے میں ہے اور را ساکنہ الگ کلمے میں ہے تو اس صورت میں را پھر کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اس لیے کہ را کی اصلی حالت کیا ہے؟ پر ہے، لہذا را پر ہوگی، جیسے رب ارحمہما، امر تابو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکنہ کے ما بعد اسی کلمے میں مستعلیہ حرف نہ ہو، اگر کوئی حرف اسی کلمے میں آ گیا تو پر ہوگی، جیسے قرطاس، مرصاد وغیرہ، اور اگر جو ہے نہیں ہے تو صورت میں باریک ہوگی، جیسے شراتن وغیرہ، مریتن وغیرہ۔ اور اگر جو ہے را ساکنہ کے ما بعد حرف مستعلیہ تو ہے لیکن وہ الگ کلمے میں ہے تو اس صورت میں را کیا ہوگی؟ باریک ہی ہوگی، پر نہیں ہوگی، جیسے ولا تسعر خدک، اور اسی طریقے سے انذر قومک وغیرہ۔ او ساکن قبلہ الکسرۃ، یہاں سے را کی دوسری حالت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی را ساکنہ بعد الکسر کے، یعنی او ساکن قبلہ الکسرۃ سے بلکہ تیسری حالت بیان کر رہے ہیں۔ کون سی حالت بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو شرطیں بیان کر رہے ہیں یہ را ساکنہ بعد الکسر ہے، اور اسی طریقے او ساکن قبلہ الکسرۃ سے را کی تیسری حالت کہ را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، اور اس کے ما قبل اگر کسرہ ہے تو باریک، اور اگر اس کے ما قبل کیا ہو؟ فتحہ ضمہ ہو تو پر ہوگی۔ بس یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ او ساکن قبلہ الکسرۃ وفی کل فرق فریقان فی الاولویۃ سے آئندہ سبق ہمارا شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔